بہت ساری عورتیں نا شادی شدہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اکیلی زندگی گزار رہی ہیں۔ شوہر اسی گھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ نہ بات، نہ توجہ، نہ محبت، اور آہستہ آہستہ عورت کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے۔ اگر آپ بھی اسی کیفیت سے گزر رہی ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ جو دردناک حقیقت ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ اس صورتحال میں عورت کیا کر سکتی ہے۔ اسٹے ٹیون۔ میرے پاس بہت ساری ایسی خواتین مشورہ لینے آتی ہیں، تھراپیز لیتی ہیں۔ کوئی UK سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی آسٹریلیا سے، کوئی سعودی عربیہ سے، بحرین سے، پاکستان سے، مختلف جگہوں سے، مختلف کنٹریز سے، ایون انڈیا سے۔ سب کی تقریباً ایک ہی جیسی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ الگ کمرے میں سوتا ہے، بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بس ایسے لگتا ہے جیسے میں اس کی زندگی میں موجود ہی نہیں ہوں۔ یہ صرف ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج کی دور کی ہر اس عورت کی خاموش حقیقت بنتی جا رہی ہے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی نا عورت کو چھوڑنے کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو طلاق دے دو۔ کچھ مرد صرف اپنی توجہ ان سے اتنی ختم کر دیتے ہیں، اپنا رشتہ اتنا ختم کر دیتے ہیں کہ عورت گھر میں ہوتی ہے، شوہر بھی گھر میں ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان میلوں کے فاصلے ہوتے ہیں۔ اسٹرینجرز، جانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو، جیسے نیبر ایک دوسرے سے کبھی کبھار زندگی میں شکر یا نمک مانگتے ہیں نا، بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ اسلام میں نکاح صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں ہے، ایک صرف کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری اور ایک امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ یار، ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، محبت دے اور اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ جب ایک شوہر مسلسل اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہے تو وہ صرف ایک رشتے کو کمزور نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک دل کو بھی زخمی کرتا ہے۔ یہ مرد نہیں سمجھتا۔ مرد صرف اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے تجھ سے بڑا عظیم بنایا ہے، تجھ سے رتبہ زیادہ دیا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں جو چیز کی سزا دیں گے وہ یہ ہوگی جب آپ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے۔ آج ہم 7 ایسی حقیقتوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہر اس عورت کو سمجھنی چاہیے جو اپنے گھر میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہم صرف مسئلہ نہیں سمجھیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسی صورتحال میں عورت کیا کر سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں نا جو جذباتی طور پر میچور نہیں ہوتے۔ وہ ان کی میچورٹی کیونکہ ان کے گھر والوں سے انہوں نے سیکھی ہی نہیں ہوتی، ان کو سکھائی ہی نہیں گئی ہوتی، انہوں نے اپنے گھر میں بھی یہی چیزیں دیکھی ہوتی، تو ان کے وہ ایموشنل میچورٹی ان میں آتی ہی نہیں ہے۔ کچھ مرد شادی تو کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں سب دوست کر رہے ہیں، فیملی کہہ رہی ہے، اور بھائی کمانے لگ گیا ہے تو شادی کروا دو، لیکن ایموشنلی طور پر ذمہ داری لینے کے لیے وہ آج بھی تیار نہیں ہوتے۔ نکاح میں قبول 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 بول دیتے ہیں، بٹ ایموشنلی وہ آج بھی ریڈی نہیں ہوتے۔ وہ بیوی کی محبت چاہتے ہیں لیکن خود محبت نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ ایموشنلی ریڈی نہیں ہے، وہ یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے جو مرد ہوتے ہیں نا وہ اکثر خاموش رہتے ہیں، بات چیت ان کی بڑی کم ہوتی ہے، اور ایموشنل کنیکشن جو ہوتا ہے نا اس سے بہت دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے۔ اچھا، ایسی صورتحال میں نا عورت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ اس عورت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ شوہر کی ایموشنل ویکنس ہے۔ بھائی، وہ عورت جو ہے وہ بیچاری اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنے لگتی ہے، وہ ایک ذہنی مریض بن جاتی ہے، بٹ یہ آپ کے ہسبینڈ کی ایموشنل ویکنس ہے، وہ جذباتی طور پہ کمزور ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے
کبھی کبھی نا مرد جو ہوتا ہے نا وہ خود انٹرنلی کوئی مسئلے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ اندرونی چل رہا ہوتا ہے. کبھی شوہر کے اندر نا دباؤ، پریشانی، ناکامی کا احساس، اس کے اوپر پریشر، یہ ساری چیزیں اس کو اندر ہی اندر طوفان کھڑا کر دیتی ہے. اور وہ اس سب کو چھپانے کے لیے نا، یہ جو اس کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے نا، اس کو لوگوں سے کو بتانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مرد ہوں، تو میرے اندر تو کوئی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر میرے میں کوئی مسئلہ ہے اس کا میں علاج بھی نہیں کروں گا، میں اس کی بات بھی نہیں کروں گا، میں وہ کسی کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کروں گا. اس لیے وہ خاموش رہتا ہے، اس لیے وہ ڈسٹنٹ رہتا ہے، اس لیے وہ آپ سے تعلق کمزور کر کے بیٹھا ہوتا ہے دوسرے روم میں، اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کی خاموشی، یہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے بیوی اور اس کے بچوں پہ. اچھا، باقی چیزیں وہ کر لیتا ہے، بچے بھی پیدا کر لیتا ہے، لیکن یہ جو ڈر ہے بیٹھا ہوا ہے، نہ بیوی سے شیئر کرتا ہے، نہ ماں سے، نہ بہنوں سے، نہ باپ سے. کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں، کلچر میں مرد کو ایک ایسی سٹیج پہ بٹھا دیا ہے، جو کنگ کا جو تختہ ہوتا ہے نا، تختہ نشین جو ہوتا ہے، اس پہ بٹھا، تختہ نشین آئی ڈونٹ نو، اس پہ بٹھا کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب اگر تو کمزوری شو کرے گا نا، تو مرد نہیں ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی غلطی ہے. سوسائٹی نے مرد کو یہ دباؤ دیا ہوا ہے. بٹ پستی کون ہے؟ اس کی اپنی عورت اور اس کے اپنے بچے. اچھا، پوائنٹ نمبر 3 بہت کامن ہے، آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، سب یہی ایشو جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں، کہ جو بعض مرد ہوتے ہیں نا، بعض نہیں بہت سارے مرد ہوتے ہیں، وہ گھر میں نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کس ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں، یا ان کے اندر کے جذبات جو ہیں وہ شیئر نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں مجھے جج کیا جائے گا، میرے اوپر ساری عمر مجھے پہ تانے کسے جائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اس ایموشنل فیلنگز کے لیے نا باہر لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں. یہ آپ کو تلخ حقیقت ہے، بہت ہی کڑوی، بٹ یہ سچ ہے. بہت ساری جو یہ بلاگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے ساتھ یہ تقریباً ہو رہا ہے. میں کہوں گی 70% عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جذباتی تعلق کمزور کر دیتا ہے نا، ایموشنل جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی وہ باہر کسی اور جگہ توجہ ڈھونڈنے لگتا ہے. جو کبھی کبھی میں کیوں کہہ رہی ہوں، ہر مرد ہی یہ کر رہا ہے. یہاں عورت کو نا اپنے آپ کو الزام دینے کی بجائے صورتحال کو سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے، کیوں باہر جا رہا ہے. میں اس کو وہ کون سا کمفرٹ نہیں دے پا رہی ہوں کہ وہ اوپن اپ نہیں ہو رہا. اس کے لیے نا تھوڑی سی عورت کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ مرد آ کے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرے جو بھی اس کے ویک پوائنٹس ہے، جو بھی. کیونکہ بعض اوقات ہم عورتیں وہ سافٹ اس کو کارنر دیتے ہی نہیں ہیں جس میں وہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. ہم بھی پھر ان میں سے بن جاتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی ویکنس شو کی تو میں اس کو جج کرنے لگ جاؤں گی، کیونکہ میری سوسائٹی نے مجھے بھی یہ بتایا کہ کمزور مرد مرد ہی نہیں ہوتا. اچھا، پوائنٹ نمبر 4 جو ہے، اگر عورت مسلسل اگنور ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو توجہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ عورت کے جو کانفیڈنس ہے نا، عورت کا جو خود پہ ایک اعتماد ہوتا ہے، اس کو توڑ دیتی ہے. جب ایک عورت کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہو نا، مسلسل اس کو آف کورس آپ اس کو نہ کیئر دے رہے ہو، نہ اٹینشن دے رہے ہو، نہ ایک روم میں سو رہے ہو، نہ بچوں کی کیئر کر رہے ہو، تو وہ اپنے اوپر شک کرنے لگتی ہے. ادھر اس کے ایک بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. خود ہی کے ساتھ ایک لڑائی، ایک فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہ عورت سوچنے لگتی ہے کہ کیا میں اچھی نہیں ہوں، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے. حالانکہ حقیقت اکثر یہ نہیں ہوتی ہے. مسئلہ عورت میں نہیں ہوتا، رشتے کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو مضبوطی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جو ایموشنل کنیکشن جو مرد پیدا نہیں کر پاتا، عورت میں بھی کہیں پہ کمی ہے کہ اس نے اس کو وہ سافٹنس دی نہیں کہ مرد اس کے ساتھ وہ ایموشنل کنیکشن پیدا کر سکے. تو یہاں پہ دونوں طرف سے 50% غلطی ہو رہی ہے. تو آپ اس غلطی کو سنواریں کہ وہ کیوں باہر اپنے ایموشنل فیلنگز کو شیئر کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا ہے. کیونکہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں اس کو تانے کسے ہوں گے، ہارش ورڈز یوز کیے ہوں گے، یا اس کو جج کیا ہوگا. مرد بہت جلدی ججمنٹ سے نا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس جگہ کو فکس کریں آپ. پوائنٹ نمبر 5 جو میں ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے کہ جو
خاموشی ہوتی ہے نا، وہ رشتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیے ایک خاموشی میں کہتی ہوں کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے اور آپ اس کی نا در کہانیاں در سے دینے لگتے ہیں، نہیں، ایک ٹو دا پوائنٹ جواب دو تاکہ ہسبینڈ آپ سے بور نہ ہو، آپ سے بھاگے نہ، یا بہت زیادہ ایکسپلینیشن، میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ لیکن ایک خاموشی ہوتی ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، کوئی عام کمیونیکیشن بھی نہیں ہے کہ بھائی کیا کھایا، کدھر سے آئے، کیا پیا، کیا کھانا چاہیں گے، کیا پکاؤں، کس وقت آئیں گے۔ وہ چیزیں بھی خاموشی میں چلی جائیں، بس وہ آ رہا ہے، اپنا والٹ رکھ رہا ہے، وہ بغیر پوچھے کھانا ڈال رہی ہے، پھر وہ کھانا رکھ رہی ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، چائے دونوں پی رہے ہیں، کوئی گپ شپ نہیں ہے، اور جی وہ سونے چلا گیا تو بندی بھی سونے چلی گئی، بٹ دونوں الگ الگ۔ وہ خاموشی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ جھگڑے کبھی کبھی حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مسلسل خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر جھگڑا ہوتا بھی ہے نا تو آپ کے بیچ میں صلح بھی ہوتی ہے، لیکن اگر خاموشی ہے، آپ دونوں کے بیچ میں کوئی کانورسیشن ہی نہیں ہے، تو نہ جھگڑا ہوگا نہ کچھ، صرف خاموشی چل رہی ہوگی، تو آپ کے دلوں کے درمیان تو دیواریں کھڑی ہو جائیں گی یار۔ بات چیت کا ختم ہو جانا کسی بھی رشتے کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6 جو بہت ساری عورتیں اس پہ کچھ بات بھی کرتی ہیں، میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ عورت کا مکمل طور پہ نا صبر، وہ بھی کبھی کبھی مسئلہ بڑھا دیتا ہے۔ کچھ عورتیں ہر چیز برداشت کرتی رہتی ہیں، بہت تکلیف ہو، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہی کی آنکھوں کے سامنے دوسری عورت لا کے اس گھر میں رکھی جا رہی ہے، یا اس عورت سے ملنے جا رہے ہیں، یا اس عورت کے لیے وہ یہ قبول کر لیتی کہ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ رشتہ رکھو لیکن مجھے نہ چھوڑنا، یا پھر اپنے خاندان میں نہیں بتاتی، یا اس کا جو ارلی سٹیج ہوتا ہے اس میں حل نہیں نکالتی ہے، اس پہ مخالفت ظاہر نہیں کرتی ہے، یا پھر جی مخالفت ظاہر کرنے کے بعد صرف اس ڈر سے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ مجھے نہ چھوڑ دے اس عورت کی وجہ سے، تو وہ اس کو برداشت کر لیتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے نا، وہ یہ سوچتی کہ یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی نا یہی خاموش برداشت جو ہوتی ہے نا، مرد کو یہ پیغام دیتی ہے کہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے، بس ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے، میں اس پہ مزید دباؤ ڈالتا جاؤں گا، میں مزید اس کا ٹیسٹ لوں گا، میں مزید اس کی برداشت کو آزماؤں گا، میں مزید اس کو جتنا ذلیل کر سکتا ہوں۔ تو اس پہ میری جو بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ تم نہ یہ اس قسم کے ولاگ نہ ڈالا کرو، تم عورتوں کو ورغلا رہی ہو، کبھی کبھی عورت صبر کرتی ہیں اور صبر سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے اس ولاگ سے وہ پرووک ہو سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں اور وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے تو نہ اپلائی کریں۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی بے وقوف نہیں ہے، میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، اللہ نے دیا ہے، مجھے دیا ہے۔ میں کسی کا ولاگ دیکھوں گی یا میں کسی کی بات سنوں گی، لیٹ سپوز میں دوستوں میں بیٹھی ہوئی ہوں، کسی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں کوئی ایسی بات سنتی ہوں کہ جو اس عورت کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن وہی بات جب میں اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو میں کیوں کروں گی بھائی؟ میں تو نہیں کروں گی نا۔ لیکن اگر کچھ عورتیں ہیں جو اتنی تکلیف میں ہیں، جن سے میرے ولاگ کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ان کے دل کو سکون پہنچ رہا ہے، ان کا دماغ کام کرنے لگا ہے، تو پھر ان کو تو پک کرنے دینا۔ اور وہ بہنیں جو مجھے اس طرح کہتی ہیں، وہ خود تو کچھ کر نہیں پا رہی ہیں زندگی میں، کسی کی مدد کے لیے، کسی کی کو ہاتھ دینے کے لیے، کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور جو مدد کر رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں چپ کی دات۔ مت کریں ایسے، مت کریں، سپورٹ کریں، سپورٹ کریں۔ ہم ساری بہنیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آئیں گی، ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ تم ایسے نہ کرو، تم ایسے کرو، تم ویسے نہ کرو، تم ایسے کرو۔ اس ولاگ کا سب سے پیارا پوائنٹ نمبر 7، عورت کو نا اپنی زندگی اور عزت اور سکون کو بہت اہمیت دینی ہوگی، بہت۔ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ صرف عورت برداشت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر رشتے میں محبت، احترام اور توجہ ختم ہو رہی ہے نا، تو عورت کو کم از کم بات چیت، مشورہ اور اپنی بہترین زندگی کے لیے راستے تلاش کرنے چاہیے، بڑوں سے بات کرنی چاہیے، اس مرد کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے، مرد سے بات کرنی چاہیے، اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ یہ جو سلسلہ ہے جو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، میں بہت حیران ہوتی ہوں۔ میری بہت ساری جو تھراپی لینے والی بہنیں ہیں، 13 14 15 20 سال سے اس اذیت میں رہ رہی ہیں،
خاوند دوسرے کمرے میں ہے، بیوی دوسرے کمرے میں، گھر میں اسٹرینجرز کی طرح رہتے ہیں. خاوند اسلامی حقوق پورے نہیں کر رہا، رائٹس نہیں دے رہا، بچوں کو افورڈ نہیں کر رہا. عورت کام بھی کر رہی ہے، عورت ایموشنلی اویلیبل ہے، مرد ایموشنلی اویلیبل بھی نہیں ہے، بچوں کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا، ایک گھر میں رہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا. ایسے میں آپ کو ایڈوائز لینی ہوتی ہے، آپ کو بڑوں سے مشورہ لینا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں، کچھ کہتی ہیں میرے پیرنٹس ہی نہیں ہیں، تو آپ کے خاندان میں چاچا، ماما، پھپھا، خالو کوئی تو ہوگا، کسی کو تو ڈھونڈ کے لاؤ یار. انسان اپنی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جیسے پانی میں انسان گرتا ہے، اس کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، کتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے خود کو بچانے کے لیے. کچھ تو ہاتھ پاؤں مارو، کسی سے تو بات کرو. آپ کہتے ہو کہ میں بات کروں گی تو یہ سوچے گا کہ میں نے اس کے ذلیل کر دیا. 15 سال آپ سہ رہی ہیں، 15 سال کے بعد اب اٹھ کے آ رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے ذلیل کر دیا. کچھ بہنیں مجھے کہتی ہیں وہ ایسے ٹاکسک ہسبینڈ کے ساتھ ان کو عادت ہو جاتی ہے، وہ کہتی کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، مجھے پیار بھی چاہیے مگر میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. آپ ذہنی مریضہ بن چکی ہیں، آپ اپنا علاج کریں. ٹاکسک ریلیشن میں کون رہنا چاہتا ہے؟ اور آپ کے پاس رشتہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی، وہ آپ کو ٹارچر ٹارچر ٹارچر. آپ ذہنی مریض ہیں، آپ اپنا علاج کریں، کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں مگر آپ سمجھ نہیں رہی. اگر آپ ایسی صورتحال سے گزر رہی ہیں نا تو چند باتیں یاد رکھیں. پہلی بات، اپنے آپ کو مکمل طور پر الزام نہ دیں، بند کر دیں. دوسری بات، اپنے شوہر سے پرسکون انداز میں بات کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات، اپنی زندگی کو مکمل طور پر صرف اسی رشتے تک محدود نہ رکھیں. اپنے خواب، اپنے صحت، اپنے خوشی کا بھی خیال رکھیں. ہو گیا 15 سال گزر گئے، اب کیا کر سکتی ہیں؟ بٹ اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں، اپنی زندگی جئیں. جہاں سے ڈریم چھوڑے تھے وہیں سے ڈریم پک اپ کریں. جہاں سے اپنی صحت چھوڑی تھی وہیں سے اپنی صحت پک اپ کریں. جہاں سے اپنی لائف سٹائل کو ختم کر دیا تھا وہیں سے پک اپ کرو یار. بٹ کرو، بیٹھے ہوئے ہو کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کسی مرد نے آپ کو منہ تک نہیں لگایا، ایک گھر میں اسٹرینجر کی طرح رہ رہا ہے، آپ خاموشی میں وہی سہے جا رہی ہیں. اپنے اوپر آ جاؤ، چھوڑو. اب وہ کھاتا ہے کھائے، نہیں کھاتا نہ کھائے، مرے. آپ اپنے اوپر آ جاؤ، اپنے اوپر. وہ ظالم ہے، ظالم کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، بٹ مظلوم اگر اپنے اوپر ظلم بھی سہتا ہے نا، وہ بھی گناہ میں آ رہا ہے، گناہ میں آ رہے ہو. یاد رکھیں، کبھی کبھی عورت کو چھوڑنے کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کچھ مرد صرف اپنی توجہ سے ہی رشتے کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ اگر سوچتی ہیں نا مجھے طلاق نہیں دی تو میں تو سیف ہوں، تو بڑی غلط ہے. آپ بہت غلط ہے. شادی شدہ ہونا ہے نا دنیا کو دکھانے کے لیے، سوسائٹی کو، کہ صرف شادی شدہ ہوں اور ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہوں، اس کا نام نہیں ہوتا. شادی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، توجہ دینا، احترام دینا، ایموشنل کنیکشن پیدا کرنا. اگر ایک ہی گھر میں دو لوگ رہتے ہیں لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں تو وہ گھر نہیں ہے، صرف ایک خاموش کھنڈر ہے. آپ ایک کھنڈر میں رہ رہی ہیں. اگر آپ اس ویڈیو میں نا اپنی کہانی دیکھ رہی ہیں نا تو یاد رکھیں، آپ کی عزت، آپ کے جذبات اور آپ کی خاموشی بہت اہم ہے. آپ کی خوشی بہت اہم ہے. اللہ ہر رشتے میں محبت اور سکون پیدا کرے، آمین. اللہ سب کو ہمت دے، اللہ سب کو اس اذیت سے نکالے، اللہ سب پہ اپنا رحم کرے، آمین. اگر آپ لوگ کو 1-to-1 سیشن لینا ہے تو آپ یہ میرے اسکرین پہ میرا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک آئی ڈی ہے @SayeedaTeacherOfLife، مجھے کانٹیکٹ کریں. تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے. مسئلہ مسائل ہم سنتے ہیں، پھر اس کا حل نکالتے ہیں. مسئلے کا حل دینا میرا کام ہے اور اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے. بہت ساری بہنیں مجھے فری سیشنز کے لیے اتنے زیادہ میسیجز کرتی ہیں، میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میری مینٹل ہیلتھ بہت اہمیت رکھتی ہے. میں اگر ڈیلی کے بیس پہ 50 فری سیشنز لوں تو میں بیمار پڑ جاؤں گی. تو میرا احترام کریں، جو میرا پروسیجر ہے اس کو فالو کریں. عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو شفا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے، عزت کے ساتھ، حیات کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے GCC کنٹریز میں جو پرابلم آ رہی ہے اس میں امن و امان قائم کرے اور اللہ تعالیٰ دشمن پر مسلمان کو عبور حاصل کرائے، آمین ثم آمین. نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے.
ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال کریں. آپ ڈیزرو کرتی ہیں عزت. آپ کے جذبات اور آپ کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے. آپ بہت اہم انسان ہو. اپنی اہمیت کو پہچانو. اور وہ بہنیں جو مجھے کہتی ہیں کہ تیز بولا کرو، رمضان کا مہینہ ہے، انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور اگر تیز بولو تو آپ کی تھوک بھی بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو میری بہنوں، ہر چیز میں پوائنٹ آؤٹ نہ کیا کرو، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نہ ڈھونڈا کرو. تھوڑا پازیٹیو ہو جاؤ. پازیٹیوٹی انسان کی لائف میں بہت کچھ صحیح کر دیتی ہے.